ہمارے بچے ایسے تیار ہو جائیں نا جی، میں کہنا با وقت دین گے ساری دنیا نو انشاءاللہ۔ حضرت محدث ابن جوزی کا ذکر انہوں نے آخر میں کیا۔ محدث جوزی کو معمولی آدمی تھا، جب اس دنیا سے جانے لگے تو آخری وقت میں کہا کہ بھائی بات سنو، میرے جنازے کے لیے غسل دینے کے لیے لکڑیاں لا کے پانی گرم نہ کرنا، میں نے جو حدیث لکھی ہے نا جی، وہ کلمے تراش کے، وہ جو ان کے تراشے کٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تراشے کٹھے کر کے پانی گرم کرنا اور اس پانی سے مجھے نہلانا، پھر قبر میں جاؤں گا تو مزہ آئے گا کہ ہاں ہن سواد آیا نا، سوالاں دا جواب دین دا، اگلے پوچھن گے پھر میں جواب دیاں گا، پھر مزہ آئے گا نا جی۔ یہ محدث ابن جوزی اتنی بڑی ہستی اور متکبر عالم، علم آ جائے تکبر نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں پکی بات ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا اس کا آپ مل کے دکھائیں۔ میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مولوی صاحب جن کے لاکھوں ویوز آتے ہیں، فالوورز ہیں، یعنی مریدین ہیں، ذرا ان سے مل کے دکھائیں۔ میں صرف نسبتیں آپ کو بتاتا ہوں، ایویں بھائی نام لوں گا تو مینوں پھینٹی نہ چاڑ دینا مرید۔ آج کل وہ بڑا خوفناک سلسلہ چل گیا نا، تسی قادری صاحب نو مل کے بھی کھاؤ، تسی چشتی صاحب نو مل کے بھی کھاؤ، آپ یہ رائے بینڈ کے مولانا صاحب سے مل کے دکھائیں، مل کے بھی کھاؤ نا۔ بابا علم کا تکبر ہے اپنا، وہ کہندے سن کوئی غوث غوث کو نہیں ہوندا، کوئی پیر فقیر کو نہیں ہوندا، سب ڈرامے بازی ہیں، چلو ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابن جوزی کے پاس جب غوث پاک کا مرید آیا، ابن جوزی کو وہ مرید کہنے لگا علم کا تجھے بھی بڑا گھمنڈ ہے، عالم تو بھی بڑا بڑا ہے، ذرا ساڈے پیراں نو بھی سن لا نا۔ آج تے بندہ پیراں کول جائے تے جیباں بھی خالی کراؤں دے تے سینے بھی خالی، سیدھی بات ہے جی۔ آج تے بندہ پیراں کول جائے تے جیباں بھی خالی تے سینے بھی خالی تے ایمانوں بھی خالی۔ یہ وہ پیر تھے جن کے پاس وقت کا ہے تیری خالق تکڑا عالم، یا نہ تفسیریں لکھنے والا، ہاں تکڑا عالم، پتہ لگتا سی کہ ابن جوزی بول رہے ہیں، محدث ابن جوزی ہے جی، یہ محدث ہے جی، محدث ہے۔ اور جب گئے وہاں پر حضور سیدی غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی، اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہاں پڑھی ہوئی ہے، میں پڑھی ہوئی ہے، دوجی تیجی چوتھی 11 تفسیراں تک، کہنے لگے سب میں نے پڑھا ہوا ہے، سب میں نے پڑھا ہوا ہے۔ جب 11 تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا اچھا میرا امتحان لیتے ہو؟ یہ تھے وہ لوگ، دیکھ لیا تاڑ لیا، آنکھ والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ جب آئے تو دیکھا یہ محدث ابن جوزی امتحان کی نیت سے آیا ہے اور تکبر اور غرور کا پہاڑ لے کے آیا ہے۔ آج اس کو میں بتاتا ہوں پیر ہوتا کیا ہے۔ 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں اور بیان فرمائیں، 11 پہلے کر چکے تھے، 40 اور بیان کی، کتنی ہو گئی؟ 51 تفسیریں بیان کی۔ اور 51 تفسیریں بیان کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا اب بس ہو گئی، نہیں، فرمایا یہ تھی بات کال کی، اب ہم حال کی بات کریں گے۔ محدث ابن جوزی اینج کھڑا ہویا، مستی کے ساتھ بجد میں آیا اور کپڑے پھاڑ دیے، فرمایا آج تو نے میرا سارا غرور توڑ کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں پیران پیر۔ یہ وہ پیر تھے جو دلوں کی جناب ہستیوں کو بدل کے رکھ دیتے۔ اور یہ باتیں اگر ہمارے بچے ہماری امام کو بتائیں، ہاں جی بتائیں کہ ہمارے پیر کیسے تھے۔ آج صرف تصویر پھیرنے والا، بڑا بڑا گھنڈ کٹ کے بہن والا تے ویلا بیٹھا رہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی، بھائی تم ہی آ تم ہی پیسے دے جا، تم ہی آ تم ہی پیسے دے جا، تم ہی آ تو تم ہی دے جا، آؤ گے تو کی لے آؤ گے، جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے۔ آج تک اے پیری فقیری ہو گئی ہے۔ اے پیری فقیری غوث پاک نہیں کیتی۔ غوث پاک نے پیری فقیری یہ کی ہے کہ آج بھی ان کے نظر میں اپنے مریدین ہیں، آج بھی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے مرید کا پردہ مشرق میں اتارے گا
میں مغرب میں ہوں تو اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی ہے کہ وہاں سے آ کر میں اس کا پردہ رکھوں گا. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میرے رب نے میرے سامنے اس طرح ہتھیلی کی طرح کر دی، جہاں پہ چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں اپنے رب کے حکم سے پہنچ جاتا ہوں. یہ تھے پیران پیر. اب سامنے ذوالِ احترام آخری نعت